الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ خدائے پاک کا قوسین کب ٹھکانا ہے خدائے پاک کا قوسین کب ٹھکانا ہے فقط مقام نبی خلق کو دکھانا ہے فقط مقام نبی خلق کو دکھانا ہے ہیرا تو کنت نبیًا کا جلوہ خانہ ہے ہیرا تو کنت نبیًا کا جلوہ خانہ ہے ارے ظہور بعد میں ہے مگر سلسلہ پرانا ہے ظہور بعد میں ہے مگر سلسلہ پرانا ہے اور خدا کی جلوہ گری کا عجب فسانہ ہے اور خدا کی جلوہ گری کا عجب فسانہ ہے ارے نبی کو دیکھ کے ایمان خدا پہ لانا ہے تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے مالک شش جہات بھی جو احد بھی ہے صمد بھی ہے جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام شفیع رحمت والی امت شاہ خوباں جان جانا شہنشاہ حسینہ سید سربراں سیاہ لامکاں تتیمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالا رازدان ماہوہا شاہد ماتغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام صدر محفل حسن محفل پیر طریقت حضرت صوفی محمد حسین شاہ صاحب نقیبی دامت برکاتہم العالیہ اور جملہ علماء کرام سادات کرام اور میرے سامنے جلوہ گر تمام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے ہم اپنے آقا و مولا جان جانا جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے جمع ہیں عزیزان محترم جہاں کہیں ذکر رسول کی مجالس ہوتی ہیں
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذکر ہوتا ہے، وہاں جو گفتگو ہے وہ بے توجہی سے نہیں سنی جاتی۔ اس کے لیے کم از کم میں تو ایسے ماحول میں جہاں شور شرابہ ہو، لوگ فون سن رہے ہوں، ادھر ادھر باتیں کر رہے ہوں، مجھ سے تو تقریر نہیں ہوتی، کیونکہ میں عوامی خطیب نہیں ہوں۔ یہاں پہ ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جو مجھے جانتے ہیں، یونیورسٹیز میں، صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں جاتا ہوں محبوب علیہ السلام کی محبت اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق سنانے کے لیے۔ تو اس طرح ماحول میں شور شرابے میں تو گفتگو ممکن ہی نہیں۔ اگر آپ کا مزاج ہوا تو کچھ دیر میں گفتگو کروں گا، ورنہ میری حاضری اللہ قبول فرمائے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جب کوئی بندہ کسی عالم دین کی گفتگو کو سنتا ہے، جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کسی نے 1000 نفل ادا کی اور کسی نے ایک دین کا مسئلہ سمجھا، وہ مسئلہ سمجھنے والا افضل ہے اس بندے سے جس نے ساری رات عبادت کی۔ اصل میں ہم لوگوں کا مزاج کچھ ایسا ہو گیا ہے، نام کے ساتھ ترجمان فکر رضا لکھا ہوتا ہے، اور میرے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے محفل میلاد مختصر کرائی جائے، جتنی دیر لوگوں کا دل جمی کے ساتھ رخ مصطفیٰ کی باتیں سنے، والضحیٰ کے چہرے والے محبوب کی بات کو سن سکے، واللیل کے زلفوں والے محبوب کی بات کو سن سکے، ما زغ البصر وما طغیٰ کی کاجل والی آنکھوں والے محبوب کا ذکر سن سکے۔ اگر طبیعت میں تھکاوٹ اور بے چینی ہو تو اس عالم میں ذکر رسول سننا منع ہے، وہی ذکر رسول سنے جس کا دل خوش ہو رہا ہو۔ کیونکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر درس قرآن ہو یا درس حدیث ہو، کوئی بے چینی اور بے توجہی سے بیٹھے، اس وقت تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب دنیا سے بندہ جاتا ہے تو اس کا خاتمہ اچھا نہ ہونے کی ایک دلیل ہے۔ تو یہ محبوب علیہ السلام کا ذکر کسی رواج کے طور پر نہیں، یہ نہیں کہ ہم جائیں گے تو ہمارے رشتہ دار خوش ہو جائیں گے، بابا ایسی نیت لے کے نہیں آنا، بلکہ کسی رشتہ دار کے لیے نہیں، مدینے کے تاجدار کے لیے آنا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، محبوب علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان کو پہچاننا اتنا مشکل نہیں ہے، ان کو پہچاننا اتنا مشکل نہیں ہے۔ ان کے چہرے، ان کے بیٹھنے کا انداز، ان کی توجہ، ان کی محبتیں، ان کے چہرے کی چمک، آنکھوں کی دمک بتا دیتی ہے کہ ان کا تعلق محبوب علیہ السلام سے کتنا ہے۔ حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں میری اس بات کو کتنا آپ سمجھتے ہیں، دیکھیں میری طرف، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، توجہ میری طرف رہے۔ اور کوئی بندہ مجمع سے اٹھ کے آپ پیسے بھی نہیں دے گا، مجھے بات بھول جاتی ہے، بس میری بات سنیں آپ توجہ سے، جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں وہ مقصد پورا ہو جائے۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام زین العابدین کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت امام زین العابدین آپ جانتے ہیں حضرت امام حسین پاک کے صاحبزادے ہیں، لفظ جگر ہیں۔ خاندان نبوت کے ایک عظیم فرزند، ایک عظیم سپوت حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا۔ حضور والا ہمارے محلے میں ایک آدمی ہے، وہ کہتے ہیں میرے پاس محبوب علیہ السلام کے منہ مبارک ہے۔ اے حضرت امام باقر علیہ السلام، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ جھوٹ تو نہیں بولتا، یہ جو منہ مبارک ہے منسوب تو نہیں ہے، یہ اصلی ہے، نقلی تو نہیں ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ وہ منہ مبارک اٹھا کے لے آؤ، مجھے زیارت کرو، میں بتا دوں گا۔ آپ آل رسول ہیں تو محبوب کے منہ مبارک کی قدر بھی جانتے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ در در پہ لے کے پھرائیں اور پھر کہیں ہم تو تبرکات کی زیارت کروا رہے ہیں۔ تبرکات کی زیارت گھر گھر میں پھرا کے نہیں کرائی جاتی، دیوانے خود جا کے زیارت کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے لے چلو، وہ منہ مبارک محبوب علیہ السلام کے ہیں یا منسوب ہیں، میں تمہیں دیکھ کے بتا سکتا ہوں۔ جب حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، وہ تعداد میں 7 منہ مبارک تھے، بال مبارک 7 تھے۔ جب حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھے گئے،
آپ نے منہ مبارک سامنے رکھ کے پڑھا یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ جیسے ہی آپ نے درود و سلام پڑھنا شروع کیا، وہ بال مبارک ساتھ تھے، ان میں سے 4 کھڑے ہو گئے اور ہلنے لگ گئے، واجد میں آ گئے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فتویٰ دیا؟ فرمایا جو یار کا نام آتے ہی ذرا جھوم جاتے ہیں، واجد میں آ جاتے ہیں، ان پر کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور یہ اصلی ہیں، اور جو پڑے ہوئے ہیں یہ منسوب ہیں، ان کو ہٹا لو، اصلی وہی ہوتے، یار کا نام آتے ان پر کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اچھا یا علی، زندہ باد زندہ باد۔ ماشاءاللہ، ابھی میرے بھائی نے بڑا زور لگایا کہ آپ لوگوں کی زبان سے سبحان اللہ کہلوائیں، اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ یہ جو کہا جاتا ہے نا سبحان اللہ کہیں، اس میں کوئی خطیب اب میرے سامنے نہ کہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے تو سبق سنانا ہے، سبق سنا کے چلا جاؤں گا، لیکن یہ یاد رکھے سبحان اللہ تقریر کو مزین کے لیے کرنے کے لیے نہیں کہلوایا جاتا، اس در و دیوار کو گواہ بنانے کے لیے کہلوایا جاتا کہ تاکہ قیامت والے دن یہ مکان بھی اور یہ مقام بھی گواہی دے، میرے مالک جب یہ ودوحا کے چہرے کا ذکر سنتے تھے تعریف تیری کرتے تھے کہ بننے والا ایسا ہے تو بنانے والا سبحان ہے، وہ پاک ہے۔ ایک حدیث پاک ہے مجمع الزوائد کے اندر سبحان اللہ کہنے کے فائدے کیا ہیں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک اعرابی آتا ہے، آکے عرض کرتے جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو صرف میرے لیے ہو، فمالی فمالی فمالی، صرف میرے لیے ہو، صرف میرے لیے ہو۔ میرے آقا نے فرمایا آپ پڑھا کریں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب چونکہ اعرابی تھا اس نے انگلی سے کہا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آقا ایسے پڑھنا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں ایسے پڑھنا ہے۔ اب وہ چلا گیا، دور جا کے اس کو خیال آیا میں نے یہ پوچھا تھا کہ کوئی میرے لیے وظیفہ ہو، یہ تو اللہ کی تعریف ہے، چونکہ اعرابی تھا بدو تھا تو اس نے کہا مجھے سرکار نے جو وظیفہ بتایا یہ تو اللہ کی شان ہے، اللہ کی عظمت کے چرچے، میں نے کہا میرے لیے ہو۔ واپس آتا ہے، جب واپس آتے میرے آقا مسکرائے، فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر جب آپ مسکراتے ہیں تو زمین و آسمان مسکرانے لگ جاتا ہے، چاند تارے مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ عزیزان محترم جب آپ مسکراتے ہیں تو نور کا ایک باب کھل جاتا ہے، زمین و آسمان میرے آقا کی مسکراہٹ کے انوار و تجلیات سے مزکا مصوّع اور مجلہ ہونے لگتے ہیں۔ میرے آقا مسکرائے، فرمایا کچھ سوچ کے آ رہا ہے؟ عرض کی جانے جانا میں نے پوچھا تھا میرے لیے، بیٹے آرام سے بیٹھ جاؤ، میرے لیے کچھ بتائیں، میرے لیے کچھ بتائیں۔ تو آپ نے تو بتایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا یہ اس کا ذکر بھی ہے اور یہ تیرے لیے بھی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے کیسے ہے؟ فرمایا جب زمین پہ کوئی سبحان کہتا ہے اللہ عرش بری پہ فرماتا ہے صدقتا، تو مجھے پاک کہہ رہے تو تو بھی سچا ہے، تو بھی سچا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو کوئی زمانے میں سچا نہ کہے، مگر جب وہ سبحان کہتا ہے عرش بری پہ اس کا رحمان اس کو سچا ضرور کہتا ہے۔ فرمایا جب پھر کوئی کہتا ہے والحمدللہ، اللہ فرماتا ہے صدقتا، پھر وہ کہتے ہیں ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے صدقتا، تم نے سچ کہا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو ایک بندہ تعریف کرتا ہے، یہ اللہ کی تعریف ہے۔ میں نے عرض کی تھی فمالی جو صرف میرے لیے ہو۔ میرے آقا نے فرمایا جب کوئی کسی مجلس میں بیٹھ کر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا ورد کرتا ہے، اس کے اٹھنے سے پہلے اللہ اس کو 3 انعامات عطا فرماتا ہے۔ کون سے؟ سب سے پہلے اس کی مغفرت کر دیتا ہے، اس پر رحم کر دیتا ہے، اور اس کے رزق میں وسعت پیدا کر دیتا ہے۔ عزیزان محترم رود الانس ایک کتاب ہے، رود الفائق ایک کتاب ہے، عربی میں بیروت کی چھپی ہوئی ہے، اور متعدد تفاسیر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جب شہنشاہ مصر بنے، آپ نے ایک پیمانہ مقرر کیا کہ جو بندہ آئے گا نا اس پیمانے کے مطابق اس کو غلہ گندم اور اناج دینا ہے۔ ایک نوجوان آتا ہے اور کہتا ہے مجھے دگنا چاہیے، تو جب خدام تھے وہ کہنے لگے جناب آپ کا تخصص کیا ہے، آپ کا تشخص کیا ہے؟
آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ جو دگنا مانگ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں۔ کہا مجھے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے ملوائیں، میں اپنا تخصص اور تشخص خود ہی بتا دیتا ہوں۔ اور جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس لے گئے تو آپ نے پوچھا بیٹے تیرا کیا تشخص ہے؟ تو سنا ہے کہتا ہے مجھے دگنا حصہ دیا جائے۔ انہوں نے عرض کیا اے سیدنا یوسف علیہ السلام، بات یہ ہے کہ جب حضرت زلیخا والا معاملہ ہوا تھا تو جس بچے نے پنگوڑے میں آپ کو پاک کہا تھا وہ بچہ میں ہوں۔ میں جوان ہو گیا ہوں، بڑا ہو گیا ہوں۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس کو اتنا دو کہ یہ اٹھا نہ سکے۔ جب اس کو نواز دیا گیا، اب اسے اٹھایا نہیں جاتا، فوراً وحی الہی نازل ہوتی ہے، اے میرے پیارے یوسف اتنا کیوں دے دیا ہے؟ عرض کی باری تعالیٰ مجھے پاک کہا ہے، میں نے دے دیا۔ اللہ فرماتے میرے پیارے یوسف گواہ ہو جاؤ، جو تمہیں پاک کہے تو اپنی شان سے دیتا ہے، جو مجھے سبحان کہے گا قیامت والے دن میں اپنی شان کے مطابق دوں گا۔ کیا بات ہے حضرت، کیا بات ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق شہریار، یا علی، زندہ باد، زندہ باد۔ اور پھر یہ یاد رکھیں جب جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، میرے آقا کرم فرماتے ہیں، سنتے ہیں۔ حضرت امام شارانی رحمت اللہ علیہ اٹھائیں طبقات الکبریٰ، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ حضرت امام شارانی فرماتے ہیں ایک دن محبوب کے ذکر کی محفل سجی ہوئی تھی، دیوانے مستانے اشاک جلوہ گر تھے۔ میں نے ایک عربی کا شعر پڑھا، محمد بشر لیس کالبشر، محمد بشر لیس کالبشر، الیاقوت حجر لیس کالحجر۔ ترجمہ کیا بنتا ہے؟ جانے جانا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تو ہے مگر عام بشر جیسے نہیں، جیسے یاقوت پتھر تو ہے مگر عام پتھر جیسا نہیں۔ تو فرماتے جب میں نے پڑھا محمد بشر لیس کالبشر الیاقوت حجر لیس کالحجر، کہتے میں تکرار کرتا رہا، میں شعر پڑھتا رہا۔ یہ محفل میں جو دیوانے تھے، جو مستانے تھے، جو محبوب کے پروانے تھے، وہ خوش ہوتے رہے۔ جب میں رات کو سویا تو جانے جانا جانے کائنات میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ میرے آقا نے فرمایا شارانی جب تو یہ شعر پڑھ رہا تھا تو پڑھ کے خوش ہو رہا تھا، سامعین سن کے خوش ہو رہے تھے، ہم گنبد خضرا میں خوش ہو رہے تھے۔ میں نے اللہ سے دعا کی ہے میرے مالک اس پڑھنے والے کو بھی بخش دے، سننے والے کو بھی بخش دے، اور قیامت تک جس مجلس میں یہ شعر پڑھا جائے جو محبت سے پڑھے یا سنے، پڑھنے والے کو بھی بخش دینا، سننے والے کو بھی بخش دے۔ عزیزان محترم، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا لقد جاءکم، تحقیق تمہارے پاس آ گئے، تمہارے پاس آ گئے، تمہارے پاس آ گئے۔ 1,24,000 پیغمبر آئے، سب نے کہا وہ رسول آئیں گے، سب نے کہا وہ رسول آئیں گے۔ قرآن کہتے ہیں رسول آ گئے، یہ دیوانے بھی کہتے ہیں رسول آ گئے۔ اور قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس ایک نور آیا ہے جو روشن کتاب بھی لے کے آیا ہے۔ یہ قد جاءکم یہ محبوب کی آمد ہے، لقد جاءکم یہ محبوب کی آمد کا ذکر ہے۔ اگر کوئی کہے ہم محبوب کی آمد کا ذکر نہیں کرتے تو جب قرآن پڑھتے ہیں ان کو کرنا پڑتا ہے، جب لقد جاءکم پڑھتے ہیں تو یہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، جب قد جاءکم پڑھتے ہیں یہ بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے۔ تو لقد جاءکم تحقیق تمہارے پاس آ گئے۔ اب جاءکم سے کون مراد ہے؟ فرمایا ہی مخاطبۃ لجمیع العالم، جس جس کے سامنے یہ آیت آتی جائے گی وہی مخاطب ہوتا جائے گا، وہی مخاطب ہوتا جائے گا۔ مخاطب اللہ ہے، مخاطب محبوب کی امت ہے۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے اندر ایک عظمت والا رسول آ گیا ہے۔ اور لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، اب یہ جملہ دل کی تختی پہ لکھنے کے قابل ہے۔ ترجمہ کیا بنتا ہے؟ میرے رسول کے دل پر گراں گزرتا ہے تمہارا بوجھ میں پڑھنا، تمہارا بوجھ میں پڑھنا میرے رسول پر گراں گزرتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ارے یہ نبی تو مومنوں پر رحم کرنے والے ہیں، ان پر رؤوف ہیں، رحیم ہیں۔ ترجمہ کیا بنتا ہے؟ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ تو قرآن کیا فرما رہا ہے؟ قرآن فرماتے تمہارا مشقت میں پڑھنا جانے جانا کہ قلب نازنی پر گراں گزرتا ہے، تمہارا مشقت میں پڑھنا۔ والضحیٰ
खुदा के चेहरे वाले महबूब पर गिरा गुजरता है, तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना वल्लैल की जुल्फों वाले महबूब पर गिरा गुजरता है। यही वजह है मुफस्सिरीन कराम ने लिखा कि किसी मोमिन को ये नहीं कहना चाहिए मेरा कोई नहीं, मैं बंद गली में आ गया हूँ, मैं तो अजीब मामलात में फंस गया हूँ, मेरा कोई पुरसान हाल नहीं। जब कोई बंदा ये जुमला मुंह से निकालता है तो गुंबद खजरा के मकी के कल्ब नाज़नी पर बोझ पड़ता है। मेरे आका फरमाते तुमने कुरान नहीं पढ़ा, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। अरे जिसका कोई नहीं उसका कमली वाला तो है ना, कमली वाला तो है। जो सामने बैठे वो इधर उधर न देखे, मुझे देखे। आप इधर उधर देखते सारे आपको देखते हैं। तो दूसरी आयत का तर्जुमा क्या है? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। ताकीक अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया कि उनमें अपना रसूल भेजा। अभी तवज्जो सुनेंगे, इल्मी बात है, मैं आसान करके समझाता हूँ। और जो आपके सामने मैंने ये हदीस पढ़ी है ना खुतबे में, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये हदीस हसन है। मेरे आका ने फरमाया आना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबिया, मैं अंबिया में से तुम्हारे हिस्से में आया हूँ, व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उम्म में, और उम्मतों में से तुम मेरे हिस्से में आए हो। महबूब ने फरमाया तुम मेरे हिस्से में आए हो, मैं तुम्हारे हिस्से में आया हूँ, मैं तुम्हारे हिस्से में आया हूँ, तुम मेरे हिस्से में आए हो। ये जाने जाना जाने कायनात मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं। अल्लाह फरमाते लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। ताकीक अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया कि अपना रसूल इनमें भेजा। अब आप पढ़े लिखे हजरात हैं, अहले इल्म बैठे हुए हैं, बड़े दानिश्वर बैठे हैं। अब जरा आप गौर फरमाएं, अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। कुल या अय्युहन नासो इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया। जितने लोग हैं महबूब इनसे फरमा दे मैं सब का रसूल हूँ। और मुस्लिम शरीफ की हदीस है उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, जितनी चीजें अल्लाह ने तख्लीक की है मैं सब का रसूल हूँ। तो यारो जरा गौर तो करो, रसूल भी सबके, रहमत भी सबके, नबी भी सबके, मगर एहसान सिर्फ मोमिनों पे जितलाया सब पे नहीं है। तवज्जो है आपकी? ये नहीं फरमाया ओ जमीन आसमान वालों तुम परेशान है, ऐ जमीन वाले मकान वाले ला मकान वाले तुम परेशान है, ऐ सारे जहान वाले तुम परेशान है, बल्कि फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना। ये लफ्ज मोमिन पर गौर करें। मन अरबी में कहते हैं एहसान को, और अरबी में एहसान को एहसान भी कहते हैं, लेकिन मन का माना है एहसान। फरमाया मोमिनों पर एहसान किया। अब ये देखना पड़ेगा कि जब महबूब अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह बात करता है तो फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालों तुम दरूद और सलाम पढ़ो। ये नहीं सारे मुसलमानों, ऐ सारे जहान वालों, ऐ जमीन वालों, आसमान वालों, नहीं, ऐ ईमान वालों सिर्फ तुम दरूद और सलाम पढ़ो। जो कहे मैं नहीं पढ़ता, हम कहते तुम्हें कहा भी तो नहीं है। वाह क्या बात है, नहीं समझ, क्या बात है, तुम्हें कहा भी तो नहीं है कि तुम दरूद और सलाम पढ़ो। जिनको कहा है वो दरूद भी पढ़ते हैं और सलाम भी पढ़ते हैं। अजीज़ान मोहतरम, कोई कहे मैं वसीले को नहीं मानता तो तुम्हें कहा भी नहीं। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ऐ ईमान वालों मेरी तरफ आने के लिए वसीला तलाश करो। कोई कहे जनाब मैं अल्लाह के वलियों के हाथ पर बैअत नहीं करता तो तुम्हें कहा भी नहीं है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरा। अगर तुम कहो मैं वलियों के दर पे नहीं जाता, तुम्हें कहा भी नहीं है। अल्लाह ने फरमाया वमन युद्लिल फलन तजिद लहू वलिय्यन मुर्शिदा। मैं जब किसी को गुमराह करता हूँ ना वली के नजदीक जाने देता हूँ ना मुर्शिद के नजदीक जाने देता हूँ। अभी मैंने ये सारी आयत इसलिए पढ़ी है, बाद हमारे दोस्त कहते जी हदीस पढ़ी है, तो अब हदीस कौन सी है? हसन है, हसन ले जाते ही है, हसन ले गैर ही है, मुरसल है, मरफू है, मकतू है, मुतवातर है, हदीस है, गरीब है, कौन सी है? इसकी सनद बताए तो कुरान की सनद तो खुद रहमान ही बयान फरमाता है ना। अजीज़ान मोहतरम, अब आपको ये बात समझ आ गई कि ये मोमिन जो है जब अल्लाह बात करता है अपने यार की तो कुर्ब की बात हो तो फरमाते हैं नबियो औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। मेरा नबी ईमान वालों की जान से ज्यादा करीब है। करीब की बात हो तो ईमान वालों से, यार की बात हो तो ईमान वालों से, दरूद और सलाम की बात हो तो ईमान वालों से। अब मुफस्सिरीन ने क्या जवाब दिया? मुफस्सिरीन फरमाते हैं बात दरअसल ये है, मोमिन कहते उसको है ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालिदिही वन नास अजमईन। मेरे आका ने फरमाया तुम मोमिन नहीं जब तक कायनात के हर रिश्ते से मुझसे
बढ़ के मोहब्बत न करो। अरे तुम्हारे नबी का रिश्ता तुम्हारी नजर में बाप से ज्यादा हो, माँ से ज्यादा हो, औलाद से ज्यादा हो, रिश्तेदारों से ज्यादा हो, तब तुम मोमिन हो सकते हो। तो फरमाया जो हर वक्त महबूब की बात करता है, महबूब को अहमियत देता है, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अरे जो हर वक्त जाने जाना के जलवों में गुम रहता है, वो उठता बैठता हर वक्त कहता है मेरे यार के वद्दोहा का चेहरा है, वल्लैल की जुल्फे हैं, मातगल बसर व मातगा के काजल वाली आंखें हैं, यदुल्लाह वाले हाथ हैं, लिसानुल्लाह वाली जबान है, ताहा का ताज है, यासीन का शेरा है, अलम नशरा का सीना है। जो चलते फिरते हर वक्त महबूब का जिक्र करते हैं उसको मोमिन कहते हैं। तो मेरे आका ने फरमाया आना हज्जुकुम व अंत हज्जी, तुम मेरे हिस्से में आए हो, मैं तुम्हारे हिस्से में आया हूं। तो दूसरी कुरान इसका जवाब देता है, अभी नारा नहीं, कुरान क्या जवाब देता है? फरमाया अल्लाह इनको अपना क्यों कहता है, यार की बात इनसे क्यों करता है? फरमाया कुरान में है वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइका, अल्लाह फरमाते महबूब आपके रब ने फरिश्तों को कहा, इज़ क़ालतिल मलाइका, सिर्फ मलाइका, सिर्फ मलाइका, सिर्फ मलाइका, सजदे करने की बारी सिर्फ मलाइका, हजरत मरियम के पास भेजने के लिए सिर्फ मलाइका। और जब दरूद की बारी आई फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु, अल्लाह और उसके फरिश्ते, उसके फरिश्ते, उसके फरिश्ते। नहीं समझ आई बात आपको? उसके फरिश्ते। जरा सारे बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। फरमाया उसके फरिश्ते नबी मुकर्रम पर दरूद भेजते हैं। फरमाया उसके फरिश्ते, तो फरमाया जो सब से मुंह मोड़ के मेरे यार की बात करते मैं उसको अपना कहता हूँ, और जिसको अपना कहता हूँ उन्हीं को कहता हूँ लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। इसको यूं समझ लें, अगर किसी के घर में बेटा पैदा हो, नेमत है कि नहीं है? कोई अच्छी कोई नेमत आ जाए तो अच्छी बात है ना। अगर कोई बंदा चला जाए उसके हमसाये के घर में और दस्तक दे, हजूर वाला ये नेमत हमसाये के घर में आई है, मिठाई खिलाओ, वो कहेंगे यार तुम अजीब आदमी हो, नादान तो नहीं हो, नेमत तो उस घर में आई है और मिठाई हम क्यों खिलाएं। यही बात है कि जो जिन पर एहसान जितलाए मिलाद भी वही मनाएंगे, सब क्यों मनाए? क्या बात है, क्या बात, मिलाद भी सब वही मनाएंगे, बाकी सारे क्यों मनाएं। अब मुझे हैरत होती है बाज़ औक़ात कि कोई होटल पे चला जाए, आवारा लोगों में चला जाए, कोई फतवा नहीं लगता। अरे यहाँ क्या हो रहा है? कुरान की तिलावत हुई है, क्या ये जायज नहीं है? नात खानी हुई है, नबी की तारीफ हुई है, क्या ये जायज नहीं है? ये दर्स कुरान हो रहा है, क्या मोहब्बत रसूल की बातें हो रही हैं, क्या जायज नहीं है? अरे जहाँ फतवा लगाना होता है वहां लगाते नहीं, नहीं समझ। जहाँ फतवा लगाना होता है वहां लगाते नहीं, जहां फतवा लगाना होता है वहां लगाते नहीं। अरे आप इसको खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस कह दें तब भी ठीक है, इसको मिलाद और नबी की मजलिस कह दें जब भी ठीक है, आप सीरत और नबी कॉन्फ्रेंस कह दें तब भी ठीक है, आप इज्जत रसूल कॉन्फ्रेंस कह दें तब भी ठीक है, आप इसको जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस कह दें तब भी ठीक है। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी कहते हैं दूल्हा एक है सारी कायनात बराती है, अपने अपने रंग में सब यार का जिक्र ही कर रहे हैं। सब लोग भले हैं प्यार की बातें करते हैं, सब लोग भले हैं प्यार की बातें करते हैं, सब अपने अपने रंग में सरकार की बातें करते हैं। अरे रंग जुदा जुदा। मरहबा 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 अजीज़ान मोहतरम, यकीन फरमाए अगर किसी के ज़हनों में सवाल आए कि क्या इसी तरह जिस तरह हम बैठे हुए हैं और नबी का जिक्र कर रहे हैं तो क्या कोई सहाबी बैठा है? क्या सहाबा ने इस तरह महबूब के जिक्र की मजलिस सजाई है? तो ले मैं हवाला देने लगा हूं, मुस्लिम शरीफ के अंदर यह हदीस पाक है, निसाई शरीफ के अंदर यह हदीस पाक है, इब्न माजा शरीफ के अंदर यह हदीस पाक है, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर यह हदीस पाक है, मुअज्जम अल कबीर के अंदर यह हदीस पाक है, मुस्नद अहमद के अंदर यह हदीस पाक है। ये 6 कुतुब हदीस, सही बुखारी के बाद
جو اعلیٰ کتاب و صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانے مستانے آپ کے صحابہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اکٹھے اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، میرے آقا علیہ السلام تیز تیز قدموں سے جانے کائنات تشریف لاتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں ما اجلسکم، کس لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ ذرا عشق کے مزاج میں کہہ دوں، محبوب نے فرمایا کس لیے جلسہ کر رہے ہو؟ کس لیے بیٹھے ہو؟ جلسہ مانا بیٹھنا ہے، ما اجلسکم، کس لیے بیٹھے ہو؟ قالوا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بکا لقد من اللہ علی المؤمنین من علینا بکا۔ فرمایا فضل رب اللہ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ آقا ہم کس لیے بیٹھے ہیں، ہمارے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ قالوا جلسنا نذکر اللہ، ہم نے اظہار تشکر پہ اللہ کے ذکر کی مجلس سجائی ہوئی ہے، اور کس لیے بیٹھے ہیں؟ ہمیں ہدایت ملی محبوب آپ کی وجہ سے، ہمیں اسلام ملا آپ کی وجہ سے، ہمیں قرآن ملا آپ کی وجہ سے، ہمیں خود رحمان ملا آپ کی وجہ سے۔ عزیزان محترم، ہمیں رحمان ملا آپ کی وجہ سے۔ میرے آقا نے فرمایا قسم اٹھاؤ اس لیے بیٹھے ہو، قسم اٹھاؤ اس لیے بیٹھے ہو۔ اب یہ وجہ نہیں ہے کہ میرے آقا جانتے نہیں ہیں، نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا، صحابہ کو علم ہے، میرے آقا جانتے ہیں، اور یہ علوم غیبیہ کے لیے اللہ عالم الغیب ہے، میرے آقا مطلع علی الغیب ہے۔ اللہ عالم الغیب ہے، میرے آقا مطلع علی الغیب ہے، اللہ کا بھی اطلاع دیتا ہے اور محبوب کا بھی اطلاع وصول فرماتے ہیں، یہ اطلاع دینے والا جانے یا لینے والا جانے۔ اور کیسے؟ اور یہ اطلاع جو ہے علوم غیبیہ کی اس پہ دیکھ کے بڑے بڑے مشرکین کے کفر اور شرک کا بھانڈا جو ہے وہ ٹوٹ گیا، وہ مومن بن گئے۔ اس میں حضرت قباس بن اشیم، یہ طبقات واقدی اٹھائے نا، تو امام واقدی نے ایک حدیث پاک نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا جب جنگ بدر ہوئی نا، تو قباس بن اشیم نامی ایک شخص آیا کفار اور مشرکین کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ جب آیا نا، اس نے دیکھا یہ 313 ہیں، ان کے پاس تو تلواریں بھی چند ہیں، سواریاں ہیں نہیں، اور ریت کے ٹیلے کے اوپر انہوں نے جناب ڈیرا لگایا ہوا ہے۔ وہ چٹیل میدان پہ آ گئے، وہ کہنے لگے یہ مسلمان اتنے دور سے آئے ہیں لڑنے کے لیے، ان کو سلیقہ تو آتا نہیں۔ اب ان کو کیا پتہ، نگاہ نبوت کچھ اور دیکھ رہی ہے، میرے آقا کی نظر میں کچھ اور ہے۔ میرے آقا ملاحظہ فرما رہے تھے ابھی بارش ہوگی، اور جب بارش ہو جاتی ہے تو ریت والی جگہ ایسے ہو جاتی ہے جیسے سیمنٹ کسی نے کر دی ہو، اور جو میدان ہو اس کے اندر کیچڑ بن جاتی ہے، دلدل بن جاتی ہے۔ وہی ہوا، ادھر سے اللہ نے 5000 فرشتے آسمان سے بدر میں بھیج دیے۔ اب وہ گرنے لگے تو قباس بن اشیم کہتے ہیں کہ میں جو کہہ رہا تھا ان کو لڑنے کا سلیقہ نہیں، اب بھاگنے والوں میں سب سے آگے آگے میں تھا، اور جب میں بھاگا نا تو میں نے اپنے دل میں کہا، میں نے کہا کافروں مشرکو، تم تو عورتوں سے بدتر نکلے، تمہیں تو بڑا بہادری پہ ناز تھا، دیکھا نا یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں اور اللہ نے مدد کر دی ہے، اب تم بھاگتے جا رہے، تم عورتوں سے بدتر ہو۔ کہتے یہ میں نے اپنے اندر کہا، کسی کے سامنے نہیں کہا، یہ میں جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا۔ پھر میں اور جنگوں میں شریک ہوتا رہا۔ جب مکہ فتح ہوا، ایک دن میں جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، میرے آقا نے پوچھا قباس بتاؤ بدر کے دن جب بھاگ رہے تھے کیا کہہ رہے تھے؟ جب بدر کے دن بھاگ رہے تھے کیا کہہ رہے تھے؟ آقا میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ میں نے کہا، کہنے لگے میں نے کچھ نہیں کہا۔ محبوب نے فرمایا کیا فرما رہے تھے؟ عورتوں کی طرح بھاگتے ہیں، تم عورتوں سے بدتر ہو۔ کہتے یہ کہنے کی دیر تھی، پہلے میرے دل میں بغض تھا، اور جب دیکھا کہ محبوب علیہ السلام نے یہ فرمایا یہ تو کسی کو علم نہیں تھا، اب میرے دل میں محبت ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیں۔ جب آپ دشمنوں کی دل کی کیفیت سے اتنا واقف ہیں تو اپنے دوستوں کی دل کی کیفیت سے کتنا واقف ہوں گے، کتنا واقف ہوں گے۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں میرے آقا علیہ السلام کے غلام حضرت فاروق اعظم بیٹھے ہوئے، مجلس لگی ہوئی جانا کے سامنے سہیل بن عمر کا ذکر ہوا، اور سہیل بن عمر وہ تھا جو اشعار لکھ کے محبوب علیہ السلام کی تنقیص کیا کرتا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آقا اجازت دے میں اس کا دانت توڑ دوں۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں عمر، میں نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں، ایک وقت آئے گا تو کہے گا میرا دل کرتا ہے سہیل بن عمر پہ قربان ہو جاؤں، جو میری آنکھ دیکھ رہی ہے، اے عمر تم نہیں دیکھ رہے، نہیں اس کے دانت توڑنے کی ضرورت نہیں۔ پھر وہ وقت آیا، حضرت سہیل بن عمر مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہونے کے بعد جب کچھ عرصہ گزرا، جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان سے
تشریف لے گئے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبات کے ذریعے، دلاسے کے ذریعے امت محمدیہ کے دل کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھا، آسرا دیا، اور جب اس کیفیت سے باہر آئے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، او مدینے والوں، جب جانے جانا دنیا سے گئے ہیں تو ہمارے اذہان پہ پردے آ گئے، عجیب کیفیت طاری ہو گئی، ذرا مکے والوں کی خبر بتاؤ ان پر کیا گزری ہے۔ جب ان کے پاس خبر پہنچی ہے میرے آقا کا وصال ہو گیا، تو کسی نے کہا، اے فاروق اعظم، جو خطبہ سیدنا صدیق اکبر نے مدینے میں دیا ہے وہی خطبہ سیم حضرت سہیل بن عمر نے مکے میں دیا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم فرماتے، صدقتا یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا، میرا دل کرتا ہے فاروق اعظم اس پر قربان ہو جائے۔ تو میرے آقا کے صحابہ جانتے تھے کہ محبوب کو پتہ ہے۔ پھر میرے آقا نے پوچھا، کس لیے بیٹھے ہو؟ واہ کیا بات ہے، نہیں سمجھ آئی؟ ما اجلسکم، کہنے لگے قالوا جلسنا نذکر اللہ ونحمد علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بکا۔ اب محبوب نے فرمایا، قسم اٹھاؤ، اس لیے بیٹھے ہو؟ قسم اٹھاؤ۔ امام مقدسی کہتے قسم کیوں اٹھائی ہے؟ فرمایا اس لیے کہ ذرا بیٹھے ہیں میرے لیے تو ان کی بھی عظمت بن جائے۔ قسم اٹھائی، فرمایا کسی تہمت کے سبب سے میں نے تم سے قسم نہیں اٹھائی، ابھی جبریل امی آئے ہیں، انہوں نے مجھے آ کے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے غلام آپ کی آمد کا جلسہ سجا کے زمین پہ بیٹھے ہیں، ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، یہ زمین پہ بیٹھے ہیں، اللہ عرش بری پہ ان پہ فخر فرما رہا ہے۔ یہ زمین پر ہیں، اللہ عرش بری پر فخر فرما رہا ہے۔ اب یہ 6 کتب حدیث کو حوالے سے میں نے حدیث پاک سنائی ہے۔ کہیں کل کو کوئی دوست آپ سے یہ سوال کرے کہ وہ جو آپ کے ڈاکٹر صاحب رات آئے ہوئے تھے انہوں نے یہ حدیث تو سنا دی ہے، چلے ہم نے حدیث کی تحقیق کی، حدیث ہے بالکل ایسے ہے، لیکن اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ تو اس طرح بیٹھے، اللہ نے فخر فرمایا 1450 سال بعد آج جو تم بیٹھے ہو، کیا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ اللہ تم پر بھی فخر فرماتا ہے۔ توجہ، جواب دے دوں؟ عزیزان محترم، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو ثبوت تو شریعت ہے، ثبوت تو قرآن یا حدیث ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اٹھائیں مسلم شریف کتاب الحج باب الحج اٹھائیں، جب جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے حج کرنے کے لیے، 9 ذی الحج تھا، عرفات کا میدان تھا، عصر کے بعد لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند تھیں، جانے کائنات نے فرمایا، اے بلال میرے صحابہ سے فرما دے خاموش ہو جائے، میں کوئی خطبہ ارشاد فرمانا چاہتا ہوں۔ اور محبوب نے کیا خطبہ ارشاد فرمایا؟ فرمایا میرے صحابہ، اللہ نے عرش سے تمہیں سلام بھی بھیجا ہے اور بخشش کا پیغام بھی بھیجا ہے۔ یہ سلام کیوں بھیجا ہے؟ 6 فرشتوں نے کہا تھا سلام علی ابراہیم، اللہ نے نار نمرود ٹھنڈی کر دی تھی۔ اور جب کوئی محبوب پر سلام بھیجتا ہے، جب درود پڑھتا ہے ثواب ملتا ہے، جب سلام پڑھتا ہے گنبد خضرا کے مکی کا جواب ملتا ہے۔ اور جس کو فرشتے سلام کریں اس پر آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور جس کو مصطفیٰ جواب دے جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور جس کو خدا سلام کرے قیامت والے دن اس کا درجہ سب سے اعلیٰ ہوگا، اور اتنا اعلیٰ ہوگا وہ خود بھی ابن حبان کی حدیث سے 400 آدمیوں کی شفاعت کرے گا جس نے کامل حج کیا ہوگا۔ یہ اللہ کے سلام بھیجنے کی برکت دیکھیں۔ تو اللہ نے سلام بھی بھیجا ہے اور بخشش کا پیغام بھی بھیجا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، پوری امت پریشان کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا خاصۃ لنا، یہ ہمارا خاصہ ہے یا بعد والوں کا بھی ہے؟ جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاروق اعظم شریعت کا مزاج یہ ہے جو کام تم کرو گے اللہ جو انعام تمہیں عطا فرمائے گا، قیامت تک جو بھی وہ کام کرتا رہے گا وہی انعام اس کو بھی اللہ عطا فرماتا رہے گا، وہی انعام عطا فرماتا رہے گا۔ تو عزیزان محترم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین۔ ایک جملے پہ چند منٹ کی گفتگو، پھر میں اپنی گفتگو کو کلوز کر رہا ہوں۔ یہ یاد رکھیں، تمہارا مشقت میں پڑنا جانا کہ قلب نازنی پہ گراں گزرتا ہے۔ تمہارا مشقت میں پڑھنا، مشقت تمہیں ہوتی ہے، قلب نازنی پہ بوجھ پڑتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام جب نماز پڑھانے کا ارادہ ہوتا لمبی نماز کا تو کوئی بچہ روتا تو نماز مختصر فرما دیتے، کہ اس لیے کہ یہ بچہ روئے گا اس کی ماں بے چین ہوگی، اور ماں کی درد جو ہے وہ ماں ہی جان سکتی ہے یا میرے آقا جان سکتے ہیں۔ فرمایا ماں
کو جب تکلیف ہوگی، یہ جناب والا اس کی توجہ نماز سے ہٹے گی، جب اس کو تکلیف ہوگی اس کی تکلیف میرے قلب نازنی پہ گراں گزرے گی، آپ نماز کو مختصر فرما دیتے ہیں۔ اور میرے آقا علیہ السلام کا یہ احسان ہے کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو فرمایا رب حب لی امتی، آپ غار میں گئے فرمایا رب حب لی امتی، آپ بازار میں گئے فرمایا رب حب لی امتی، آپ جناب والا معراج پہ گئے فرمایا رب حب لی امتی، آپ مزار میں گئے اٹھائیں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی مزار جو نبوت، فرمایا مزار کے اندر آپ کے لب ناز میں جنبش ہے، جب کان لگا کے حضرت عباس کے صاحبزادے نے حضرت عبداللہ کے بھائی حضرت قاسم بن عباس نے دیکھا تو آپ کے ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں، فرمایا رب حب لی امتی، ارے جو نبی دنیا میں آیا امت کو نہیں بھولا، بازار میں گیا امت کو نہیں بھولا، غار میں گیا امت کو نہیں بھولا، معراج پہ گیا امت کو نہیں بھولا، مزار میں گیا امت کو نہیں بھولا، اور پھر یہاں تک نہیں، فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا وصال بھی خیر ہے، میری حیات بھی خیر ہے۔ جانے جانا آپ کی حیات تو خیر سمجھ میں آتی ہے، یہ وصال کیسے خیر ہے؟ فرمایا میں آیا ہوں تمہاری ہدایت کے لیے، گیا ہوں تمہاری شفاعت کے لیے، جب میں قبر میں جاؤں گا پیر اور جمعرات کو تمہارے اعمال پیش ہوں گے، اچھے ہوں گے تو میں خوش ہو جاؤں گا، برے ہوں گے تو میں تمہارے لیے دعا کروں گا، استغفار کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیاء نے پیر اور جمعرات کو ہلکا ذکر کراتے ہیں تاکہ محبوب کے سامنے اعمال جو پیش ہوں یہ سارے ذکر الہی میں ہوں، اللہ کے ذکر میں موجود ہوں۔ فرمایا جب اعمال پیش ہوں گے تو میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم۔ مجھے آپ ایمان سے بتائیں جو قبر میں جا کر بھی امت کی خیر مانگے اس کے وصال پہ ماتم نہیں ہوتا، پھر بھی خوشی منائی جاتی ہے۔ آپ کو بات نہیں سمجھ آئی میں نے کیا کہا؟ پھر فرمایا قبر میں جب کوئی جائے گا، اب مرنے والے تین قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ منافق ہوں گے، جب ان سے پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل تو وہ کہیں گے لا ادری لا ادری، ہم نہیں جانتے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ مسلمان کلمہ گو، ان سے جب پوچھا جائے گا وہ کہیں گے مر کے آیا ہوں دل ربا کے واسطے۔ ابن شیبہ کی حدیث ہے، فرمایا مرنے والے کچھ ایسے ہوں گے جو ہر وقت میرے عشق میں رہتے ہیں، میری محبت میں رہتے ہیں، کثرت سے میری ذات پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، میری محبت میں جیتے مرتے ہیں۔ جب قبر میں ان سے پوچھا جائے گا من ربوں کا، میں کہوں گا ہاں ہاں یہ عزیز و اقربا کو چھوڑ کے آیا، رشتہ داروں کو چھوڑ کے آیا ہے، بتا دے گا میرا رب اللہ ہے، بتا بھی خود رہے ہیں، ارشاد بھی خود فرما رہے۔ فرمائے پھر پوچھا جائے گا من ربوں کا، میں کہوں گا ہاں ہاں بتا دے گا کہ میرا دین اسلام ہے۔ ما کنت تقول فی ھذا الرجل پوچھیں گے، میں وہاں جلوہ کروں گا، میں کہوں گا ہاں ہاں یہ مجھے جانتا ہے، میں اسے جانتا ہوں، یہ مجھے نہیں بھولا، میں اسے نہیں بھولا۔ 6666 قرآن پاک کی آیت ہے، کسی آیت میں اللہ نے نہیں فرمایا کہ محبوب آپ ہر وقت اپنی امت کو یاد کریں۔ 10 لاکھ حدیث مبارکہ کتابی صورت میں ہے، تو کہیں یہ حدیث قدسی نہیں ہے کہ محبوب ہر وقت امت کو یاد رکھے۔ تو جب امت کو محبوب نہیں بھولے تو با وفا امت اپنے نبی کے ذکر کو نہیں بھولتی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ اب بلند کرنے والا خدا ہے تو اس کو گھٹا کون سکتا ہے، مٹا کون سکتا ہے؟ تو عزیزان محترم پھر جب پل صراط پہ گزریں گے تو وہاں سے میرے آقا نے فرمایا جب میری امت گزرے گی وہاں میں کھڑا ہوں گا اور کہوں گا رب سلم امتی، رب سلم امتی، شالا خیر نہ لاؤ، شالا خیر نہ لاؤ۔ پھر مقام میزان پر، پھر پل صراط پر، پھر محشر کے میدان پر، پھر میرے آقا نے فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرے گا جنت میں بھی اپنے ساتھ رکھوں گا۔ تو میرے آقا نے ہر جگہ پر اپنی امت سے وفا کی ہے۔ جب امت سے وہ وفادار ہے تو امت کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے نبی سے وفا کرے۔ آج ہم پتہ کیا وفا کرتے ہیں؟ ہمارے مسجد کا کوئی امام ہو نا تو ہمیں بڑی پرابلم ہو جاتی ہے، ہم سمجھتے شاید یہ ملازم ہے۔ جب کوئی بات ہو نا 25 تاریخ تک پیسے اکٹھے کرتے رہتے، پھر کہتے ہیں مولوی صاحب کو تنخواہ دے ہم نے۔ تنخواہ کہنا بھی جائز نہیں، یہ فقہا نے لکھا ہے۔ تنخواہ اس کے لیے ہوتی ہے جو ملازم ہوتا ہے، یہ تو دین کا خادم ہے، اس کی خدمت کی جائے گی۔ اور جو لوگ امام کے لیے زبان درازی کرتے ہیں ان کی نمازیں درست نہیں ہوتی۔ امام جو ہوتا ہے اس کی عزت ہے، اکرام ہے۔ آپ دیکھ لینا ہماری طبیعتوں میں کتنا منافقت آ گئی ہے، ہم جشن بھی منائیں گے لیکن نبی کے مشن کو چھوڑ دیں گے۔ یاد رکھنا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ایمان لانے کے بعد پہلا کام کیا کرنا ہے؟ میرے نبی کی تعظیم اور توقیر کرنی ہے، اس کے بعد صبح شام اس کی عبادت کرنی ہے۔ کچھ لوگ تعظیم کرتے رہتے ہیں، جشن مناتے رہتے ہیں، عبادت نہیں کرتے۔ کچھ لوگ عبادت کرتے رہتے ہیں، تعظیم کے منکر ہیں۔ قرآن کہتا ہے کامل وہی امتی ہے جو نبی کا جشن بھی مناتا ہے، نبی کے مشن پر بھی عمل کرتا ہے۔
نبی کا جشن بھی مناتا ہے، مشن پر بھی عمل کرتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جناب والا کہتے ہیں شاید امام ملازم ہے اور ساری انتظامیہ اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے، شاید یہ بشری تقاضوں سے آزاد ہے۔ اور منافقت کا عالم یہ ہے نا، جب کسی بچے کی شادی ہوگی نا، لاکھوں روپے خرچ کر دیں گے، اور جب جس کے بغیر نکاح ہی نہیں ہوتا، نکاح خاں کے بغیر، پھر کیا کریں گے جناب والا، وہاں پہ نکاح خاں کو بلائیں گے، پھر جو بڑا وہاں بیٹھا ہوگا ان سے پوچھیں گے مولوی صاحب کو کیا دے انہیں معلوم دے واسطے تو زہر بچ دیا ہوا چرے ہو۔ اگر وہ نہیں ہوگا تو تمہارے بچے حلال کے نہیں ہوں گے، اگر وہ نہیں ہوگا تو ابا تمہارا فوت ہوتا ہے غسل دینا تمہیں نہیں آتا، اگر عالم نہیں ہوگا تو جنازے کی جو اندر کی دعا ہے وہ تمہیں نہیں آتی، وہی پڑھاتا ہے جنازہ۔ بہر کی دعا کچھ لوگ مانگنے نہیں دیتے، اندر کی دعا تمہیں نہیں آتی، اس ابے پر کیا احسان کیا ہے تم نے بتاؤ؟ پہلے تم لوگوں کے والدین کے ساتھ دھوکہ کرتے ہو، ان کے جنازے میں جاتے ہو اور پھر اپنے والدین جاتے پھر اپنے والدین سے بھی دھوکہ کرتے ہو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مقدمہ آتا ہے، حضور میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے تو آپ فیصلہ فرما دیں۔ فرمایا اس کے بیٹے کو لے آؤ۔ جب آپ اس بیٹے کو لایا گیا، آپ نے فرمایا کیوں مارا ہے؟ اس نے کہا حضور مجھے نہیں پتا کہ والدین کے حقوق کیا ہوتے، میں نے قرآن نہیں پڑھا، مسلمان ہوں، قرآن نہیں پڑھا، میرا باپ سارا دن مجھے کہتا ہے اونٹ چراؤ، اور جب میں دیکھتا ہوں کہ دو اونٹ آپس میں لڑتے ہیں تو میرا والد ان کو ڈنڈے مارتے، دونوں ایک دوسرے کا جو چھوڑ دیتے ہیں، تو میں نے آج گھر میں دیکھا میرے والد اور والدہ لڑ رہے تھے، میں نے دونوں کو ڈنڈے مارے، میں نے سمجھے شاید چھڑانے کا طریقہ یہی ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سزا بیٹے کو نہیں ملے گی، باپ کو ملے گی، کاش یہ اس نے دین سکھایا ہوتا تو بیٹا ایسا پیدا نہ ہوتا، یہ دین سکھایا ہوتا تو بیٹا ایسا پیدا نہ ہوتا۔ میرے آقا نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، میری محبت سکھاؤ، میری اولاد کی محبت سکھاؤ، تلاوت کلام مجید کی محبت سکھاؤ۔ مجھے یہ بتائیں کیا یہ اکٹھے ہو کے جب محبوب کی محبت کا ذکر ہوتی ہے، اس سے اور بڑھ کے کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ تو محبت تو تب ہو جاتی ہے جب آپ کثرت سے کسی نبی کا ذکر کریں، کسی کا بھی ذکر کریں، چاہے آپ سیاست دانوں کا ہر وقت ذکر کرتے ہیں، آپ کے بچے ہر وقت سیاست کی باتیں کرتے ہیں، آپ کرکٹ کا ذکر کرتے ہیں، کرکٹ کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ یاد رکھیں میرے آقا نے فرمایا حکم ہے 3 چیزیں سکھاؤ، میری محبت سکھاؤ، میری اولاد کی محبت سکھاؤ، تلاوت کلام مجید کی محبت سکھاؤ۔ ہر والد کو قیامت والے دن میرے آقا ہر والدین سے پوچھیں گے تم نے یہ 3 چیزیں سکھائی ہیں؟ تو یہ تو پھر لوگ محسن ہیں جو نبی کا میلاد مناتے ہیں، سیرت النبی کے جلسے کرواتے ہیں، پھر آپ لوگوں کو بلاتے ہیں اور آپ کے بچے محبت رسول کا جام لے کے جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بات؟ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ السلام کے پاس نا ایک شخص آتا ہے، حضور میں نے جشن پہ بات کر لی، اب تھوڑی سی چند کڑوی باتیں بھی برداشت فرما لیں، یہ بھی ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی ہم نے جشن منا لیا اور کوئی آیا نعت خواہ اس نے کہا لو جی تم تو جنتی ہو گئے، نہیں نہیں، میرے آقا کے جب تک جشن پر عمل کرو گے اور جب تک مشن پر عمل نہیں کرو گے میرے آقا خوش نہیں ہوں گے۔ اب جشن کیا ہے یہ جو ہم منا رہے ہیں، اور مشن کیا ہے؟ نبی کے لیے، نبی کا حکم ہے نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج ادا کریں، سود کا کاروبار نہ کریں، وعدے خلافی نہ کریں، اپنے پڑھوں کی پہچان کریں، بہن بھائیوں کے حق نہ کھائیں، کسی کا قرضہ دیا ہے تو اس کو لوٹائیں۔ یہ سارے محبوب کا مشن ہے۔ آپ جشن منا کے محبوب کو خوش نہیں کر سکتے، محبوب تب خوش ہوں گے جب جشن بھی منائیں اور مشن بھی منائیں۔ ہولو لے سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، ایک آدمی آتا ہے یا رسول اللہ میرا اونٹ مجھے سونے نہیں دیتا، میرے آقا نے فرمایا اچھا اونٹ کو بلا کے لاؤ۔ اب اونٹ آ گیا، محبوب نے پوچھا تو اس کو کیوں نہیں سونے دیتا؟ یہ تجھے چارہ نہیں دیتا؟ یا رسول اللہ دیتا ہے۔ کھانا نہیں دیتا؟ جی مجھے گھاس بھی دیتا ہے، میرا خیال بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ آقا ایک مسئلہ یہ ہے، آپ نے فرمایا ایک دوست کا دین دوسرے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو لہذا چونکہ یہ میرا یار بھی ہے، مالک بھی ہے، ہم کٹھے رہتے ہیں، میں اس کی ہر بات مانتا ہوں، جتنا بوجھ ڈالتا ہے میں اٹھا لیتا ہوں، جو کھلاتا ہے چارہ میں کھا لیتا ہوں، میں شکوہ نہیں کرتا۔ لیکن آقا ایک بات ہے، جب یہ صبح کی نماز پڑھتا ہے، ظہر کی نماز پڑھتا ہے، عصر کی پڑھتا ہے، مغرب کے بعد یہ سو جاتا ہے، پھر یہ عشاء کی نماز نہیں پڑھتا، اور میں خوفناک آوازیں نکال کے اس کو اٹھاتا ہوں اس ڈر سے کہ قیامت والے دن آپ مجھ سے نہ پوچھ لیں سے نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھاتا تھا، اسے نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھاتا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈر سے میں یہ سب کچھ کرتا ہوں۔ ارے وہ جانور ہو کے اپنے ساتھ رہنے والوں کی نماز کا خیال کرتا ہے، اور ہم انسان ہو کے یار تو بے میں آدھا پیا مسیت چو تھی آواں جتھا تو بلا کے گئے وہ جگہ چنگی ہے، جتھا ویندہ پہ وہ چنگی ہے، اگر تو اندہ خیر خاص سجن ہوئے تو مسیت جنال نہ گن کے وجہ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو۔
عزیزان محترم، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے نعرے مرے تو جنت کی ٹکٹ ہو جائے گی، نہیں ملتی ایسے، اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، محبوب ان سے فرما دیں اگر یہ اللہ کی محبت کے دعوے دار ہیں، فَاتَّبِعُونِی، یہ محبوب ان کو فرما دیں میرے پیچھے پیچھے چلو، پھر میں ان کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔ بہن بھائیوں کے حق کھا کے کوئی بندہ خدا کو راضی نہیں کر سکتا، یہ ذہن نشین رکھنا۔ وعدہ خلافی کر کے کوئی بندہ خدا کو راضی نہیں کر سکتا۔ وعدہ خلافی کا تو عالم یہ ہے کہ میرے آقا ہجرت سے پہلے ایک بچے کے کہنے پہ جو مسلمان بھی نہیں ہے 3 دن کھڑے رہے، جب وہ بچہ 3 دن بعد آیا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو وعدہ کرتے پورا کرتے، 3 دن ہو گئے میں تیرے انتظار میں کھڑا رہا ہوں۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو جندل، یہ دونوں کا واقعہ ہے، میں ملا کے عرض کر رہا ہوں۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے یہ معاہدہ کیا تھا حدیبیہ والا، تو اس معاہدے میں کیا تھا کہ جو بندہ محبوب کے پاس چلا جائے گا وہ واپس کریں گے، اور جو ادھر کا بندہ ادھر جائے گا نا تو مشرکین واپس نہیں کریں گے۔ وہ نادان کیسے جانتے تھے جو محبوب کو دیکھ لے وہ ویسے واپس کیسے جاتا ہے؟ بظاہر تو یہ سوچ کے خلاف تھا، لیکن حضرت ابو بصیر زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں، گھر میں حضرت ابو جندل زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں، موقع ملتے ہی فرار ہو گئے اور جانا کے پاس پہنچے، اپنے ہاتھوں اور جسم سے خون رس رہا ہے، زمین پہ گر رہا ہے۔ اس زخمی ہونے کی حال میں محبوب کے سامنے پہنچے ہی تھے، ابھی رخے مصطفیٰ پہ نظر پڑی تھی، مشرکین کے 2 سپاہی چلے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں حضور آپ نے یہ معاہدہ کر رکھا ہے جو آپ کے پاس آئے گا واپس کریں گے، ان کو واپس کریں۔ اب کسی عاشق کے نامدار سے پوچھیں اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے کہ اس کی منزل سامنے ہو، والدعا کے چہرے والا محبوب سامنے ہو، اور اسی وقت کہا جائے کہ چلو یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ اب میرے آقا نے فرمایا ابو بصیر میں نے یہ وعدہ کر رکھا ہے، یہ معاہدہ کر رکھا ہے، آپ واپس جائیں۔ اب حضرت ابو بصیر کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، آپ آگے بھی جاتے ہیں پیچھے بھی جاتے ہیں، آگے بھی جاتے ہیں پیچھے دیکھتے ہیں، مڑ کے جانا نے فرمایا ابو بصیر ایک دن آئے گا میرا پیغام تجھے پہنچے گا۔ حضرت ابو بصیر چلے گئے، میرے آقا زمین پہ بیٹھ گئے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ میرے آقا کی آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے، آپ رونے لگ گئے اور زاروں قطار روئے، آپ کی داڑھی مبارک بھیگ گئی، آپ کا کرتا مبارک آنسوں سے تر ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا اے اللہ میرے صحابہ کی خیر کر، میرے امتیوں کی خیر کر، ان پر یہ جو بوجھ اور ظلم و ستم ہوتا ہے تیرے نبی کے قلب نازنی پہ گراں گزرتا ہے۔ میرے آقا کی آنکھیں اشک بہہ رہے ہیں، کس لیے رو رہے ہیں؟ اپنی امت کے لیے، اور امت نبی کے ذکر کے لیے دلائل مانگتی ہے۔ یہ وفا ہے اپنے نبی سے، جو نبی غاروں میں اپنی جبین نیاز کو جھکا کے رب حبلی امتی کرتا 3 دن تک روتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے 3 دن بعد جب میں گیا تو دیکھا ایک چرواہ غار کے دھانے پہ کھڑا ہے، میں نے کہا یار تم نے شہنشاہ حسینہ کو دیکھا ہے، سید سروراں کو دیکھا ہے، سیاہ لامکاں کو دیکھا ہے؟ کہنے لگے میں ان باتوں کو نہیں جانتا، ایک حسن و جمال کا پیکر ہے، جب سے غار میں قدم رکھا ہے غار بھی نور کی تجلیات سے روشن ہو گئی ہے۔ آج 3 دن ہو گئے، ایک ہی بات کریں اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ ان کے رونے کی وجہ سے میرے بکریوں نے بھی کھانا پینا 3 دن ہو گئے چھوڑ دیا۔ جو نبی اپنی امت کے لیے رویا ہو، کیا امت اسی نبی کا ذکر چھوڑے گی؟ نہیں، ہمارے نبی نے ہماری پیدائش سے لے کر عالم ارواح سے لے کر جنت میں لے جانے تک ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا، تو جو عاشق ہے وہ بھی جب تک جئیں گے ذکر رسول نہیں چھوڑ سکتے۔ ہاں جی، آپ ذرا کبھی بیٹھ کے تو ٹھنڈے دل سے سوچے نا، نبی کے احسانات تو دیکھیں نا۔ میں کل بھی یہ بات کر رہا تھا کہ میں نے کہا دیکھو جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دیتے ہیں، یہ سنت ہے، لڑکا وہ خطرہ کرتے ہیں سنت ہے، بال بناتے سنت ہے، ناخن کاٹتے سنت ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ جو سنتوں کو تارک کرتے نا وہ سنت کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ 6 مہینے ذرا سنتیں چھوڑ دینا، محبوب کی ذات کو اپنی ذات سے ہٹا دینا، پتہ ہی نہیں چلے گا 6 مہینے بعد یہ انسان کا بچہ ہے یا کسی جانور کا بچہ۔ اس انسان کو اگر انسان بنایا ہے تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ یہی حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَذَنَا لَهُ بِالْإِسْلَامِ، لوگوں ہم عزت والے نہیں تھے، ہمیں دامن مصطفیٰ اور دامن اسلام میں عزت نصیب ہوئی۔ محبوب کی دامن میں آ کے ہٹ کے کسی کو عزت نہیں مل سکتی، عزت ملے گی تو میرے آقا کے دامن سے ملتی ہے۔ وہی حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ جب باہر نکلے نا تو جو سپاہی تھے انہوں نے تانا دیا،
انہوں نے کہا دیکھا تیرے نبی نے تو تجھ سے پانی نہیں پوچھا اور وہ واپس بھیج دیا، تو بڑے نعرے لگاتا ہے، نبی کی عظمت کی باتیں کرتا ہے، دیکھا تیرے نبی نے تو تجھے واپس کر دیا۔ حضرت ابو بصیر کا قیمتی جملہ تھا، فرمایا میرے دل میں میرے نبی کا عشق اتنا بڑھ گیا ہے، جو غیروں سے وعدے کر کے نبھاتا ہے اپنوں سے وعدے کر کے کتنے پورا کرنے والا ہوگا۔ اور پھر آپ نے تلوار نکالی، ایک کو مار دیا، دوسرا بھاگ گیا، تو مدینے کے درمیان، مکے اور مدینے کے درمیان ایک وادی تھی ایس، اس کے اندر انہوں نے ڈیرا لگا دیا۔ اب ایک صحابی آیا، دوسرا، 3000 صحابہ جمع ہو گئے، عاشقوں نے اپنی بستی سجا لی، ادھر جا نہیں سکتے تھے کہ لوگ قتل کر دیں گے، محبوب کے پاس آ نہیں سکتے تھے کہ جانے جانا نے معاہدہ کر رکھا ہے، وہیں محبوب کے ودعا کے چہرے کا ذکر کرتے ہیں، محبوب کو یاد کر کے تڑپتے رہتے ہیں، مچلتے رہتے ہیں، آنکھوں سے آنسو روا ہے۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ جب ہم مسلمانوں کا قافلہ جاتا تھا نا، یہ مشرک لوٹ لیتے تھے، پھر اللہ نے حکم دیا محبوب یہ جو علیحدہ بستی سجا کے عشق والے بیٹھے ہیں ان کو تو بھی حکم دے دے، جب ان کا کوئی قافلہ ہے تو یہ بھی لوٹ لے۔ جب قافلے لٹنے لگے محبوب نے اجازت دی، پھر وہ بھاگ کے حضور ہم یہ معاہدہ ختم کرتے ہیں، جو کچھ آپ کی آنکھ دیکھتی ہے ہماری آنکھ نہیں، ہم تو یہ معاہدہ کر کے اور نقصان میں چلے گئے، ہمارے پاس تو بچا ہی کچھ نہیں، انہوں نے تو اپنی بستی سجا لی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ میرے محبوب کا جو دین ہے نا، اتنا دین اسلام خوبصورت دین ہے کہ محبوب علیہ السلام تنہا کسی کو نہیں چھوڑتے۔ میری لائبریری میں ایک پمفلیٹ ہے، ایک مقالہ ایک انگریز نے لکھا ہے، اس کے اندر لکھا کہ میں مسلمان کیوں ہوں، انگلش میں ہے، اس نے وجہ کیا لکھی، فرمایا میں نے محبوب کی ایک حدیث پڑھی ہے، اسی وجہ سے میں مسلمان ہوا ہوں۔ حدیث کیا ہے؟ جانے جانا تشریف فرمایا، ایک بندہ آتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچہ گم ہو گیا، صبح سے تلاش کر رہا ہوں۔ اب جن کے بچے گم ہو جاتے ہیں ان کے دل پر کیا گزرتی ہے، رو رہا ہے، آقا میرا بچہ گم ہو گیا۔ اتنے میں ایک صحابی نے کہا میں نے ابھی بچہ دیکھا ہے فلاں باغ میں کھیل رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے صحابی جب جاؤ نا تو اپنے بیٹے کو بیٹا نہیں کہنا، سینے سے نہیں لگانا، پیار نہیں کرنا، نام لے کے اس کو گھر چھوڑ کے پھر میرے پاس آنا ہے۔ جب وہ گیا گھر چھوڑ کے آیا، جانے جانا میرا بیٹا تھا، میں پیار کرتا، کوئی منع تو نہیں تھا، آپ نے کیوں فرمایا؟ فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ وہاں پہ اس میدان کے اندر کئی یتیم بچے کھڑے تھے، وہاں جا کے تم اپنے بچے کو پیار کرتے تو یتیم کا دل جو ہے وہ دکھ جاتا، ان کے دل میں ایک بوجھ آتا، گراں گزرتا۔ اگر یتیم کے دل پر بوجھ بنتا تو تیرے آقا کے قلب نازنین پر بوجھ بنتا، کیونکہ جتنی تورات اور انجیل کتابیں سب میں محبوب کے اوصاف ہیں، اس میں یہ وصف بھی ہے کہ جب کسی یتیم کو دیکھیں گے ان کی تکلیف کو برداشت نہیں کریں گے، کسی جانور پر بوجھ لدا ہوا دیکھیں گے تو برداشت نہیں کریں گے۔ یہ اس پوری آیت کی تفسیر ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو یارو آج وقت ہے ہم اپنے آقا کو راضی کر لیں، اور راضی تب کر سکتے ہیں جب محبوب کا جشن بھی منائے، محبوب کا مشن بھی منائے۔ اللہ میری حاضری کو قبول فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔